السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیا حال چال ہے؟ وعلیکم السلام. میں آگے ایکچولی وہ بات چل رہی تھی نا اس کی میریکلز کی، تو اسی کے ریلیٹڈ میں کچھ بات کرنا چاہ رہا تھا، تو میں آ گیا تھوڑا سا. آپ کو اسی وقت آپ نے رکھی نہیں بات؟ نہیں اچھا، آپ کی بات ہو گئی، میں اوے تھا. نہیں، کیونکہ ایسا ہے نا، کیونکہ پلیٹ فارم آپ کا ہے تو میں آپ کی غیر حاضری میں کچھ بھی بات. اچھا نہیں، وہ تو عامر بھائی چلا رہے تھے. جب میں نہیں ہوتا تو عامر بھائی یہاں کے مالک ہوتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اللہ خیر کرے. ہاں نہیں، وہ صحیح مسلم بھائی کہہ رہے تھے کہ مفتی صاحب آ جائیں تو بات. میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے، آپ ویٹ کر. اچھا خیر، آپ اپنا پوائنٹ رکھ دیں. صحیح مسلم صاحب. ہاں، میں ایکچولی آپ سے 2-3 دن پہلے بات کی تھی نا، میں نے میرا ایک پوائنٹ تھا، تھوڑا سا میں ریسرچ کر رہا تھا اس پہ. تو میریکل سے ریلیٹڈ ہے. ہاں وہی ایکچولی کیا کہ جو احکام اور جو دوسری جو ٹرم ہے نا، رؤیا اور منام، ہاں اس کے حوالے سے. تو یہ جو بات میریکل کی چل رہی ہے، تو یہ مطلب میری پوزیشن ہے یہ. جی آپ ہو سکتا ہے آپ میری تھوڑی سی اس پہ اصلاح کر دیں. تو نبی علیہ السلام کے ٹائم پہ بھی ہیلوسینیشن کے ان کے اوپر جو اعتراض تو لگتے تھے، آج بھی لگ رہے ہیں. آج بھی لگ رہے ہیں. اور دیکھیے کہ اگر مون سپلٹ کا ہم کو کوئی امپیریکل ایویڈنس مل بھی جائے کل سائنٹیفک، پھر بھی یہ لوگ کہیں گے کہ اس کو قرآن سے کنیکٹ کر کے دکھاؤ. آپ ہم کیسے مان لیں کون سے ٹائم پہ ہوا؟ وہ پھر بھی ایک بات رہ جائے گی. تو مجھے جو سمجھ میں آیا ہے قرآن میں، اس کی بہت عجیب دلیل مجھے نظر آئی ہے، وہ یہ کہ قرآن میں خواب جیسی کوئی چیز اللہ نے باقی رکھی نہیں. جو کچھ بھی ہے وہ حقیقت ہے. مطلب اس کی جو کنسٹرکشن اس طریقے سے دکھائی ہے اللہ نے کہ خواب کوئی بھی چیز قرآن میں حقیقت ہی نظر آئے گی. مطلب وہ اس ورڈ کو پرپزلی ہٹایا گیا وہاں سے. یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں. تو جب ہم اس کو اسٹڈی کرتے ہیں، جی آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی، میں اصل میں یہ کہنا چاہ رہا تھا اس میں کہ اگرچہ جو پورا کانٹیکسٹ ہے ہمارے آڈینس اس سے واقف نہیں ہے، تو شاید ان کے لیے یہ ارریلیونٹ گفتگو ہو. لیکن میں ایک چیز یہاں صرف ایڈ کرنا چاہوں گا، وہ یہ کہ یہ بات آپ اس بنیاد پر لے کر چل رہے ہیں کہ آپ یہ سمجھ کے چل رہے ہیں کہ انبیاء اور غیر انبیاء کے جو خواب ہیں وہ سارے کے سارے ایک ہی طرح کے ہوتے ہیں. جبکہ جو اسلامک پرسپیکٹو ہے، میں بات کر لوں، جو اسلامک پرسپیکٹو وہ یہ کہ انبیاء کے جو خواب ہوتے ہیں وہ حقیقت ہی ہوتے ہیں. ہم ان کو خواب کہہ رہے ہیں لیکن وہ حقیقت ہیں، اور اسی لیے انبیاء کے خواب حجت ہیں اور ان کو وہی مانا جاتا ہے. نہیں، میرا پوائنٹ یہ نہیں تھا. میں اس میں جو ہے ایک کیٹیگری تو میں مانتا ہوں. میں صرف ان 3 ٹرمز کی بات کر رہا ہوں جو قرآن میں یوز ایسے ہوئی ہے کہ خواب کے بہت نزدیک تو جاتی ہیں، لیکن وہ ٹچ کر کے ان کے آ جاتی ہے، جس سے پڑھنے والے کو یہ سمجھ میں آئے کہ جان بوجھ کے خواب حذف کیا گیا قرآن سے، جس سے یہ بات ثابت ہو جائے کہ نبی علیہ السلام نے جو بات قرآن میں رکھی ہے وہ سب حقیقت ہے، شیئر ریالٹی. یہ اس بات کی میرے لیے دلیل ہے کہ میں اس بات کو مانتا ہوں کہ سارے میریکل سچے ہیں قرآن میں جس کا بھی ذکر ہوا ہے. رائٹ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی کوئی بھی آیت خواب کی بنیاد پر، اگرچہ ان کا خواب حقیقت تھا، پیش نہیں کی. جو بھی آیتیں قرآن کی نازل ہوئی ہیں وہ براہ راست حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی ہیں اور حالت بیداری میں پہنچی ہیں. جی، اس کی دلیل قرآن میں یہ ہے کہ جہاں پر بھی رؤیا ورڈ آیا نا قرآن کے اندر، مطلب نبی علیہ السلام کے بیسیکلی 2 جگہ یوز ہوا ہے. ایک تو سورہ فتح کی آخری آیت میں جہاں پر وہ بولتے ہیں کہ آپ نے ایک منظر دیکھا تھا، پھر وہ مکہ میں انٹر ہوتے ہیں، اس کے بعد حج کی وہاں پر سارے ریچولز ہیں. اس کو اللہ نے رؤیا بولا کہ تمہارے رؤیا کو ہم نے سچ کر دکھایا ہے. مطلب رؤیا ورڈ جہاں بھی قرآن میں آیا ہے وہ حقیقتی منظر آیا ہے. یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ڈریم نام کی کوئی چیز قرآن میں ملے گی نہیں، بالکل بھی نہیں ہے. ایوری تھنگ از شیئر ریالٹی. یہ میرا پوائنٹ تھا اس پہ. ٹھیک، چلیں، شکریہ بہت بہت. اچھا جی، اگلے کالر ہیں ایڈن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی، میرا سوال یہ تھا کہ جب حضرت عیسیٰ آئیں گے تو ہندوؤں کے ساتھ کیا ہوگا؟ حضرت عیسیٰ آئیں گے تو ہندوؤں کے ساتھ کیا ہوگا؟ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یہود کا کتنا ساتھ دے رہے ہیں، یہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اب اگر یہ یہود کا ساتھ اتنا دیں تو ان کو پھر پھنسنا ہی پھنسنا ہے. حضرت عیسیٰ تو چھوڑنے کے نہیں. تو اس لیے آج موقع ہے ان کے پاس کہ بھائی اپنا قبلہ درست کر لیں. کیا خیال ہے عامر بھائی؟ بالکل ایسا ہی ہے. اور یہ عدن بھائی کا بڑا معصومانہ سوال ہے. تو اس سے زیادہ معصومانہ سوال یہ ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے مسلمانوں کا کیا ہوگا؟ میں اپنے مسلمان دوستوں سے پوچھتا ہوں مسلمانوں کا کیا ہوگا؟ یہ بات حقیقت ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ 2 چیزیں ہیں. 2 میں سے ایک حالت ہوگی. یا تو یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی فوج میں شامل ہونا ہے. کیا ہم اخلاقی طور پر، انقلابی طور پر، ایمانی طور پر، ریاستی طور پر اپنے آپ کو تیار کر پا رہے ہیں، اس جانب گامزن ہے؟ تو یہ دیکھنا چاہیے، تبھی عیسیٰ علیہ السلام کے جھنڈے تلے ہم اکٹھے ہو سکیں گے. یا پھر یہ ہے کہ وہ آئیں اور وہ دیکھیں یہ حالات تو وہ کہیں بھائی تم نے عجیب ہی معاملہ بنایا ہوا ہے. تو وہ کہیں گے جیسے پہلے تھے ویسے ہی ہو گیا میرے ساتھ.
ٹھیک ہے جی ہاں، اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے حضرت مہدی کی آمد ہے، یہ بھی حدیثوں کے اندر ذکر ہے. حضرت مہدی کی مخالفت کرنے والے پہلے کچھ نام نہاد مسلمان ہوں گے، نام نہاد بول رہا ہوں، اور اس میں ایک لشکر شام سے آئے گا جو حضرت مہدی کے خلاف لڑائی کرے گا اور کرنے کے ارادے سے نکلے گا، جس لشکر کو اللہ تعالیٰ دھسا دیں گے زمین میں. تو یہ شام سے جو لشکر آئے گا یہ اپنے آپ کو مسلمان ہی کہہ رہا ہوگا. بالکل. تو حتیٰ کہ وہ پناہ لیں گے بیت اللہ کے اندر، جو احادیث ملتی ہیں کہ وہ ان کو پناہ لینی پڑے گی اپنی حفاظت کے لیے، اور پھر وہاں سے دریافت ہوگی، ری ڈسکور ہوں گے. جی ہاں، تو اب سے یہ بات بہت اہم ہے کہ اگر مان لیں آج حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آ جاتے ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد تیار بھی ہے حضرت عیسیٰ کا ساتھ دینے کے. یعنی وہ گراؤنڈ ہی سیٹ نہیں ہوا ابھی تک. یہ اصل سوال ہے. یہ اصل سوال ہے کہ ہمارا معاملہ کیا ہے. اور ایک مرتبہ جب گراؤنڈ سیٹ ہو جائے نا کہ بھائی منافق مسلمانوں کی صفوں سے نکل جائیں اور مسلمان جو ہیں وہ بالکل ایک دم کھڑے بن جائیں اور ایسے بن جائیں کہ مہدی اٹھیں تو ان کے ساتھ ہوں اور عیسیٰ آئے تو ان کے ساتھ ہوں علیہ الصلوۃ والسلام، تو پھر بھائی جو لوگ ان کی مخالفت کرنے والے آج ہیں نا، میں نہیں سمجھتا کہ پھر وہ اس طرح ان کی مخالفت کریں گے آئیڈیولوجیکل بیسس پر. وہاں تو پھر گیم ہی چینج ہو چکا ہوگا. بالکل بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے عدین صاحب، اوکے. باقی یہ میں جملہ ایک بولنا چاہتا ہوں عدین بھائی، اگر آپ سن رہے ہیں، ہندوؤں کے یہ سن لیں گے بعد میں، ہندوؤں کے ہاں ایک تصور مانا جاتا ہے جو ریسائیکل کا، اوبیسلی آتماؤں کو بھی ریسائیکل کرواتے ہیں وہ، اور سمے بھی انفائنائٹ لوپ کے اندر چل رہا ہے. تو اس میں ایک تصور یہ ہے کہ جب، یعنی ایک تھیوری کوائن کی جاتی ہے ہندوازم میں، کہ جب کل یگ اپنے پیک کے اوپر ہوگا تو کچھ ایسے درگھٹنائیں گھٹیں گی، ایسے واقعات ہوں گے جو واپس ریورس میں ستیگ کی جانب جائیں گے. ستیگ میں تو یہ جو 4 کال ہیں، ستیگ ہے، دوپر یگ ہے، تریتا یگ ہے اور پھر کل یگ ہے. تو کل یگ میں ہم گزر رہے ہیں. جیسے ہی وہ حالات آئیں گے تو زیادہ تر ان کو کل کی اوتار کی طرف نسبت کیا جاتا ہے جو کہ کل یگ کے اندر ہوں گے. تو اس میں پھر ریورس ہوگا اور ستیگ کا جنم ہوگا دوبارہ سے، جس کو عام طور پر امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام یا حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کے بعد دوبارہ اس عروج کو جو ہے نا وہ درشایا جاتا ہے یا ایکسپریس کیا جاتا ہے کہ جس وقت عدل اپنی جڑ گاڑ چکا ہوگا، امن اور آشتی چہار جانب پھیل چکی ہوگی، انصاف کا بول بالا ہوگا، حقوق نافذ کر دیے جائیں گے اور غربت ختم کر دی جائے گی، اور سب لوگ جو ہیں وہ عزت اور احترام کے ساتھ جئیں گے. یہ حقیقت ہے، یہ کوئی افسانہ نہیں ہے، یہ ہو کر رہے گا جیسے ہو چکا ہے. اچھا، آپ سبھی حضرات سے یہ گزارش کروں گا کہ اس ویڈیو کو اپنے جتنے بھی گروپس ہیں اس میں شیئر کریں. اسی طریقے سے اگر آپ لائک کریں گے تو اس سے یہ ہوگا کہ جو یوٹیوب الگوریدم ہے تو آپ کے جو فالوورز ہیں یا جو آپ سے لوگ جڑے ہوئے ہیں ان تک یہ ویڈیو پہنچے گی. یہ ضروری ہے کہ اسلام کا جو پیغام ہے مسلمان نہیں پہنچائیں گے تو پھر کون پہنچائے گا؟ ہمارا کام ہے یہاں آ کر گفتگو کرنا، آپ کا کام ہے اس گفتگو کو آگے پہنچانا.